میرے قریب آنے سے تمہیں گھن آتی ہے نا؟ اب میں تم سے زیادہ کم عمر خوبصورت گوری لڑکی سے دوسری شادی کروں گا اور تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا، تب تمہیں میری قدر آئے گی۔ رخسار کی دھتکار پر رمیز دورانی اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے باہر نکلا اور آتے کال کو کرایہ پر گھر لے کر آیا۔ رخسار اس لڑکی کو رمیز کو ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اب تم دیکھنا یہ کیسے مجھے سیٹسفائیڈ کرتی ہے۔ رمیز جیسے اس لڑکی کے قریب آنے لگا، رخسار نے رمیز کو خود پر جھکا لیا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھکی، اس کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر لے گئی۔ پلیز رمیز، جو بھی کرنا ہے میرے ساتھ کریں پلیز۔ رمیز نے اس کال گرل کو جانے کا اشارہ دیا کیونکہ اس کا کام ہو گیا تھا۔ رخسار کے اندر سے قربت کا خود ختم ہو گیا تھا۔ رخسار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سامنے صوفے پر نیم دراز رمیز کو دیکھ کر بری طرح سے ٹھٹک گئی۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ رمیز بھی اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ رخسار اس وقت پوری کی پوری بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا وائٹ ڈریس بھی اس کے جسم کے ساتھ چپک رہا تھا، جس سے اس کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رمیز نے بے اختیار غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی کیونکہ اس کی بیوی باہر سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی نظریں اس پر اٹھی ہوں گی۔ دوسری طرف رخسار نے رمیز سے نگاہیں چرائیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، رمیز نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک لمحے میں اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا لگی۔ اس کی نازک سی دھڑکن رمیز کے چوڑے سینے کے ساتھ بری طرح سے ٹکرائی۔ ایک ہلکی سی سسکی رخسار کے لبوں سے نکلی۔ چھوڑے مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لینے کے لیے مت آئیے گا، میرا جب دل کرے گا میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اس نے رمیز کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانے کی ناکام سی کوشش کی۔ رمیز کی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ اب اس کے لیے خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ یہی سزا تو بھگت رہا تھا۔ وہ عورت مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی، لیکن چاہنے کے باوجود بھی وہ اس سے اپنا حق حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی دن بدن اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں تمہارے حکم کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ یکدم ہی اونچی آواز میں غرایا۔ رخسار کو اپنا دل سینے سے باہر نکلتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹائے، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ رک گئی تھی۔ رمیز کی بے قرار نظریں اس کے پورے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ تم کہاں پر بھیگ رہی تھی؟ رمیز نے اس کی گیلی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ رخسار نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ جو سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو، اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا۔ اگر 3 سیکنڈ کے اندر تم نے مجھے جواب نہ دیا تو پھر میں اپنے طریقے سے تم سے جواب وصول کروں گا۔ رمیز نے اس کی نازک گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو تڑپتے ہوئے تیزی سے بولی، میں چھت پر نہا رہی تھی۔ وہاں پر اور کون کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، میں اکیلی تھی۔ آپ مجھ پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ رمیز سے بے اختیار اپنی پیشانی کو مسلا۔ شک نہیں کر رہا، بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے علاوہ تمہیں اس حال میں دیکھے۔ وہ نرم پڑ گیا تھا۔ اس نے رخسار کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کی۔ رخسار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ رمیز کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے، لیکن رخسار کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ رمیز نے اس کی قمیض کی ڈوری پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچی۔ وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ اب اس کے اپنے سینے کو دونوں بازوں کی مدد سے چھپایا ہوا تھا، جبکہ رمیز پھر اس کی سراہی دار گردن پر اپنی محبت کا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ رخسار اب اس کو خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ رمیز کو ہٹانے کی کوشش کرتی تو قمیض اس کے کاندھوں سے ڈھلک جاتی۔ اس سے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رمیز اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا تو اس نے بے اختیار اپنی گردن سائڈ کی طرف جھٹک دی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا، نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ جب جب آپ میرے نزدیک آتے ہیں، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں،
تو مجھے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے بھی گھن محسوس ہوتی ہے۔ رمیش نے بہت ہی تحمل سے اس کی باتیں سنی تھی۔ وہی جملے پہلے بھی ایک بار سن چکا تھا، لیکن درگزر کر گیا تھا۔ اس نے محترمہ کو سنبھلنے کے لیے وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد وہ نارمل ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، اور آج رمیش کو شدت سے اپنے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا۔ آپ خود جتنا مرضی برا محسوس کیوں نہ کریں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ پر پورا حق رکھتا ہوں۔ میرا حق وصول کرنے سے آپ خود بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کو نکاح سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو آپ شادی کے دن انکار کر دیتی، یا پھر مجھ سے شادی کے لیے حامی ہی نہ بھرتی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ انسان تم ہوگے تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں کبھی تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ میں بس بابا کی عزت کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے رمیش نے اس کی کالر بون پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ میں تمہیں صرف 2 مہینے کا وقت دے سکتا تھا لٹل گرل، اس سے زیادہ میرے اندر برداشت نہیں ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں کتنا بے قرار ہو رہا ہوں۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ میرے اندر کتنی وحشت بھری ہوئی ہے، اور آج تم ہی ہو جو اس وحشت کو ختم کرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے رخسار کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لیا تو قمیص اس کے کاندھوں سے ڈھلک گئی۔ رخسار نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اس کے گال شرم کے مارے لال ہو رہے تھے۔ رمیش کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبانے لگا تو رخسار پھر سے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، لیکن تم بہت بدل گئے ہو۔ اب تم وہ رمیش نہیں رہے جس سے مجھے محبت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیرا تھا، لیکن رمیش جانتا تھا کہ وہ اس سے دل سے نفرت نہیں کرتی، وہ صرف غصے میں ہے۔ اپنی بیوی کا غصہ کیسے ٹھنڈا کرنا ہے یہ بھی اسے پتا تھا۔ اس نے نہایت ہی احتیاط سے رخسار کو بیڈ پر لٹایا اور قمیص کو آہستہ آہستہ اس کے وجود سے سرکانے لگا۔ اس نے نہایت ہی احتیاط سے رخسار کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس دوران رخسار مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ناخنوں سے رمیش کے سینے کو بھی زخمی کر دیا تھا، لیکن دشمن جاں کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کی محبوب ترین عورت اس کے پاس اس کی قربت میں موجود ہے۔ اس نے رخسار کو کس کرنے کی کوشش کی تو رخسار نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے اپنے لبوں پر جما لیا تھا۔ میرے نزدیک مت آنا رمیش، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ رمیش نے اس کے ہاتھ فوراً ہی اس کے لبوں سے ہٹائے اور ان کو بہت ہی پیار سے اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا اور نچلے ہونٹ کو کاٹ رہا تھا۔ رخسار کے وجود میں بھی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے بھی احتجاج کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے اپنے آپ کو اس شخص کی قربت میں نہیں جھونک سکتی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا تڑپتی رہی تھی۔ میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں رمیش، بہت نفرت، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری جان۔ وہ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے گہرے لہجے میں بولا تھا۔ بیڈ گیلا ہو چکا تھا۔ رمیش نے آہستگی سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی قمیص کو اس کے وجود سے ہٹا چکا تھا۔ وہ بار بار اس کے سینے میں چہرہ چھپا رہی تھی اور اپنے آپ کو اس کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رخسار اس معاملے میں بہت زیادہ شرمیلی ہے۔ رخسار کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں تھے۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے اسے صوفے پر لٹایا اور خود بھی اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری زندگی جس میں صرف ہم دونوں، ہمارا چھوٹا سا خاندان ہو اور ڈھیر ساری محبت ہو۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس سے اس کی سب سے قیمتی شے مانگ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نئی زندگی شروعات نہیں کرنی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے آپ سے طلاق۔ اچانک اس نے رخسار کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ رخسار کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے رمیش کے ہاتھوں کو پکڑ کر دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو جاتی، رمیش نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو چھوڑا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تمہارے اوپر صرف اور صرف میرا حق ہے، سمجھی؟ مجھ سے دور جانے کے بارے میں کبھی خواب میں بھی مت سوچنا، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔
تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی۔ اگر مجھ سے الگ ہونے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار کر اپنی جان لے لوں گا۔ وہ یکدم ہی جنونی ہو گیا تھا، جبکہ رخسار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر رمیز نے بے اختیار اپنی شرٹ اتار کر اس کے اوپر ڈالی اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ رخسار اس کی شرٹ کو پہن چکی تھی، لیکن وہ کافی کھلی تھی۔ ابھی بھی اس کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ شرٹ کا گلا ڈیپ تھا، جہاں سے اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنیں بھی جھلک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، لیکن حد سے زیادہ ڈرتی بھی تھی۔ جانتی تھی کہ جب رمیز غصے میں ہوتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غصے سے بے قابو ہو جاتا تو رخسار کے پاس کچھ بھی نہ رہتا۔ جس چیز کا وہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ رمیز نے اس کے کاندھے پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میں ایسا کیا کروں کہ ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، نارمل ہو جائے؟ آپ کچھ بھی کریں، ہم لوگوں میں اب نارمل رشتہ بن ہی نہیں سکتا۔ اس کا لہجہ ہر قسم کی لچک سے پاک تھا۔ مجھے آپ میں پہلے انٹرسٹ تھا اور محبت بھی تھی، لیکن اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی مجھے آپ سے پیار ہے۔ یہ رشتہ ایک مجبوری کے طور پر بنا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو مجبوری ہی سمجھیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم جلد اس رشتے کو ختم کریں۔ تم پھر سے وہی غلطی کر رہی ہو، رمیز نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ رشتہ میں کبھی ختم نہیں کروں گا، لیکن اس رشتے میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا کہ تمہارے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں نا، تمہیں بھی اسی تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر رخسار عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے وہ تکلیف بہت پہلے ہو چکی ہے، میں اس تکلیف میں سے گزر چکی ہوں۔ میں نے جتنا درد سہنا تھا میں برداشت کر چکی ہوں۔ فکر مت کریں، میں اب دوبارہ نہیں ٹوٹوں گی۔ آپ اپنی ٹینشن لیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ امی جان آپ کا پوچھ رہی تھی، اب آپ آ ہی گئے تو جا کر امی جان سے ملے۔ وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ وہ ایک بار پھر اس کا موڈ بری طرح سپوائل کر گئی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ رمیز بدمزگی سے اٹھا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ اس کے سینے کے اندر لگی ہوئی آگ کو کم نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اس نے بلیک کلر کی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اس کے تاثرات رخسار کے چہرے پر موجود نہیں تھے۔ وہ کافی دیر تک اس لڑکی کو گھورتا رہا اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، جبکہ رخسار بار بار اس کے چوڑے وجود سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ بیڈ تو گیلا ہو گیا ہے، صرف بیڈ شیٹ گیلی ہوئی ہے، تم وہ چینج کر لو۔ رمیز نے اسے مشورہ دیا اور خود بھی واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ رخسار کے کمرے میں بھی اس کے 2-3 ڈریسز موجود تھے، کیونکہ وہ پہلے بھی یہاں پر رہنے کے لیے آ چکا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے آج کیا تھا ایسا ان دونوں کے درمیان پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ رخسار اپنے آپ کو شاباشی دے رہی تھی، کیونکہ آج اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ بعض لمحات ایسے بھی آ گئے تھے کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود کو بھی روک نہیں پائے گی۔ رخسار بیڈ پر سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رمیز بھی اس کے قریب جا کر لیٹ گیا۔ ایک جھٹکے سے کمبل ہٹایا اور رخسار کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اسے ایک ہی کمبل میں جکڑ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس روک کر رمیز کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کمبل میں ہلکی ہلکی بلب کی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار رمیز کی آنکھوں سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں، کیونکہ اس کی نظروں میں شکایت کا ایک انبار موجود تھا اور سوالوں کی ایک لمبی لسٹ تھی، جس کا جواب فی الحال تو رخسار کے پاس نہیں تھا۔ تم آخر کب تک خود کو مجھ سے بچا کر رکھو گی؟ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا تو رخسار نے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ تیزی سے گویا ہوا، ٹینشن نہ لو، کچھ بھی نہیں کر رہا، بس تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کی گردن کو پیار سے چومنے لگا، جبکہ رخسار غیر ارادی طور پر اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں رمیز اس کے سینے پر سر رکھ کر سو چکا تھا۔ رمیز کا ایک ہاتھ رخسار کی دھڑکنوں پر موجود تھا، جس کے اندر بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ رخسار نے وہ ہاتھ سائڈ پر کیا اور خود بھی آنکھیں موند گئی۔ اسے ایک بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس انسان سے دستبردار نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ شخص اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، بلکہ نیچے اس کی ماما کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ پتہ نہیں اس میں ایسا کیا ہے جو سب لوگ ہی اسے پسند کرتے ہیں۔ رخسار نے ناپسندیدگی سے رمیز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا تھا، دیکھیں آنٹی آ گئی ہے آپ کی بیٹی، ہر وقت ہی مجھ سے جیلس ہوتی رہتی ہے۔ رمیز نے اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ لی تھی۔ رخسار تو بری طرح سے بوکھلا گئی۔ ارے نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ شوہر ہے تمہارا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو اور آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ جی، اس کو یہ بھی یاد کروائیں کہ میں اس سے پورے 2 سال بڑا ہوں۔ یہ ہر وقت تم کرتی رہتی ہے اور مجھ سے بدتمیزی بھی کرتی ہے۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا محترمہ کی ٹانگ کھینچنے کا، اور وہ اس موقع سے برابر فائدہ اٹھائے جا رہا تھا۔ امی جان، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ناشتہ کیے بغیر یہاں سے چلی جاؤں؟ اگر دوبارہ تم نے مجھے اس طرح کی دھمکی دی تو جوتا اتار کر شروع ہو جاؤں گی۔ رمیز ان دونوں کی نوک جھوک سے محسوس ہو رہا تھا۔ آنٹی، دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ میرا بزنس ٹرپ مری جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی چلے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ وہاں پر نادیہ بیگم نے پوری بات سنی ہی نہیں اور زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مگر امی، مجھے تو آپ کے ساتھ فاروقی کی شادی پر جانا تھا۔ وہ منمناتے ہوئے بولی، ارے فاروق کی شادی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس وقت تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے، مگر پہلے بھی تو اکیلے ہی جاتے تھے، زبان درازی نہ کیا کرو۔ نادیہ صاحبہ نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ رمیز کو اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے وقت ہی وہ پیکنگ وغیرہ کمپلیٹ کر کے رمیز کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی میں بھی وہ خاموشی رہی تھی۔ مری کا موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، تیز بارش ہونے کا امکان تھا۔ اسے تو بچپن ہی سے بارش میں نہانا بہت پسند تھا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب رمیز اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، اس طرح سے ہی ہنستی کھیلتی رہا کرو۔ رخسار کے لبوں سے فوراً ہی مسکراہٹ جدا ہوئی تھی۔ اگر تم مجھے مسکراتا وہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے فاصلہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ جب جب تم مجھ سے دور ہوتے ہو مجھے خوشی ملتی ہے، اور تمہارے نزدیک آتے ہی میری خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کا لہجہ زہر اگلتا ہوا تھا۔ رمیز کو تو اب ویسے بھی عادت ہو چکی تھی۔ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم دکھی رہا کرو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ دکھی تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن کسی اور کے ساتھ سکھی نہیں۔ رخسار کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تم کتنے مطلبی انسان ہو۔ وہ اتنے کیوٹ لہجے میں بولی تھی کہ رمیز خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ آگے بڑھ کر اس نے رخسار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کے گالوں پر زور سے کاٹ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے آؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کو بناؤ۔ تمہارے لیے میں زہریلا کھانا بناؤں گی تاکہ دوبارہ کبھی بنانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ پیچھے سے چلائی تھی، اوکے، میں آنٹی کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو زہر دینے کے منصوبے بنا رہی ہو۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو، مجھے تم زہر لگ رہے ہو، وہ چلائی تھی۔ جواب میں وہ ہنستا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی سے پہنچو، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، رات کے وقت مجھے امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق پاؤں پٹکتی ہوئی وہ کچن میں پہنچ گئی۔ مجھے بتائیں کیا بنانا ہے آپ کے لیے، میرے زبردستی کے شوہر صاحب۔ قسم سے تمہارے منہ سے یہ لفظ اتنا اچھا لگتا ہے، تمہارا منہ چومنے کا دل کرتا ہے۔ وہ پھر سے اس کے نزدیک کر کے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ اب تو وہ احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ رمیز کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگی کہ رمیز نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا اور پھر سے اس کے ہونٹ اپنی گرفت میں لے لیے۔ اس بار شدت پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے ایک ایک عمل میں جنونیت ٹپک رہی تھی۔ دوبارہ سے جب وہ دور ہٹا تو وہ اپنے منہ میں خون کا ہلکا سا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے بری طرح پریشان ہو گئی۔ تم ایک انتہائی جنگلی انسان ہو، ابھی تو تم نے میرا جنگلی پن دیکھا ہی نہیں ہے میری جان۔ اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرتی رہیں تو لگتا ہے بہت جلد تمہیں وہ جنگلی پن دکھانا پڑے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اطمینان سے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بتائیں کیا بنانا ہے، میں بنا دیتی ہوں، تب تک آپ جا کر کوئی کام وغیرہ کر لیں، میں تو یہیں پر ہی بیٹھوں گا اور تمہیں کھانا بناتے ہوئے دیکھوں گا۔
کیا پتا تم واقعی میرے کھانے میں زہر ملا دو۔ رخسار کو تو یقین ہو ہی گیا تھا کہ آج وہ اس کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ یہاں پر تو وہ کسی سے شکایت بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ حویلی میں باقی سب لوگ موجود ہوتے تھے، اسی وجہ سے رمیز صاحب کے دل میں بھی ان کا ڈر ہوتا تھا، کیونکہ رخسار فوراً ہی دادی جان کے پاس پہنچ جاتی تھی اور آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے کر اپنے شوہر کی جھوٹی شکایتیں لگا کر اسے بے عزت کرواتی تھی۔ یہاں پر تو دادی جان بھی موجود نہیں تھی اور اس کا موبائل بھی ابھی رمیز کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ میرا موبائل رکھ دیں، اسے ہاتھ مت لگائیں، اب تو میں اسے کھول کر دیکھوں گا کہ اس میں ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ تو رخسار غصے سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھوں سے موبائل چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی افتاد میں وہ دونوں گر گئے، رخسار نیچے اور رمیز اس کے اوپر۔ رخسار کی ننھی سی دھڑکنیں اس کے چوڑے سینے کے نیچے دب کر رہ گئی تھیں۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ رمیز اس سے دور ہونے کے بجائے اس کے مزید قریب ہو گیا اور اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ جیسے ہی رمیز نے اس کی دھڑکنیں اپنے ہاتھوں میں لی، رخسار کی آنکھیں شرم اور خوف کے مارے پھیل گئیں۔ وہ مزید ایک چھوٹی سی گستاخی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کا موبائل بج اٹھا۔ رخسار نے اس کو سائڈ پر دھکا دیا اور وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے یہی جملہ ادا کیا تھا، اور تم بہت ہی پیاری لڑکی ہو۔ وہ بھی اس کی باتوں کو سیریس لینا چھوڑ چکا تھا۔ میرے لیے بریانی بنا دو، لیکن اس میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ہاں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں آرام سے انتظار کر لوں گا، تم کام شروع کرو۔ وہ موبائل پہ ہی نگاہیں جماتے ہوئے بولا۔ رخسار شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ موبائل دیکھنے لگا ہے۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ وہ پھر سے اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں بس اپنی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے تو پھر مجھ سے کھانا کیوں بنوا رہے، خود ہی بنا لیں۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ تم اس طرح بہت ہی پیاری لگتی ہو، لیکن میں نے ایک بات شدت سے نوٹ کی ہے، جب تم خوش ہوتی ہو تو تم سب سے زیادہ حسین لگتی ہو۔ بس اپنے ان لبوں کو زیادہ حرکت نہ دیا کرو، اور اگر بہت زیادہ بولنے کا دل کرے تو مجھے آئی لو یو کہہ دیا کرو، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کرتا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسے وہی پرانی والی رخسار یاد آ گئی تھی جو اس کی انہی حرکتوں اور باتوں پر اس سے چڑ جاتی تھی، اور اس کو وہی رخسار ہی اچھی لگتی تھی۔ سنجیدہ مزاج اور ہر وقت منہ بنا کر رکھنے والی رخسار سے وہ ہمیشہ ہی خائف رہتا تھا۔ کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ وہ اطمینان سے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ رمیز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رخسار کی گردن پر موجود پسینے کے قطروں پر جمی ہوئی تھی، اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا رہے تھے۔ رمیز کے لیے خود پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے رخسار کے پاس جا کر اسے اٹھا کر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ رخسار نے پریشانی سے سوال کیا۔ سب سے پہلے رمیز نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسایا تھا۔ وہ ہلکا سا پیچھے کی طرف ہونے لگی تو رمیز کی نظریں اس کی دھڑکنوں پر جا کر جم گئی۔ وہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ رخسار کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اکثر اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ مشکل میں پھنس جاتی تھی۔ وہ خود سے وعدہ کرتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس دشمن جاں کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز نہیں ہوگی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ بھول گئی تھی، اور اب وہ سامنے کھڑے اس شخص کے رحم و کرم پر تھی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی رمیز نے اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہونٹ رکھے، وہ تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی اور باقاعدہ طور پر ٹیبل پر لیٹ گئی۔ اس کے جسم سے جان مکمل طور پر نکل چکی تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی جس کا رمیز فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ ہلکا سا اس پر مزید جھکا اور اس کی دھڑکنوں کو شرٹ کے اوپر سے ہی کاٹنے لگا۔ رمیز پلیز نہ کرو۔ پہلی بار قربت کے لمحات میں رخسار نے اس کا نام پکارا تھا، اور اس وقت ہی رمیز کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رخسار کو لگ رہا تھا کہ آج وہ بہک جائے گی۔ اس نے بڑی مشکل سے رمیز کو نیچے کی طرف ہٹایا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میرے پاس مت آیا کرو، مجھے تمہارے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ اس کی آواز کافی دھیمی تھی مگر رمیز کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔
رمیز نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ میرا گناہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی رمیز صاحب، اور آپ سے نفرت کرنے کے لیے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے مجھ سے میری مسکراہٹ، میری ہنسی اور میرا سکون چھین لیا تھا۔ وہ غصے سے ٹیبل سے چھلانگ مار کر نیچے اتری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں پر اکیلے رہنے کا تھا، کیونکہ وہ اب صرف رمیز کے رحم و کرم پر تھی اور اس پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی تھی، جبکہ رمیز تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے جذبات موجود ہیں۔ اسے بس ان جذبات کو مزید بھڑکانا تھا اور پھر انہیں اپنے مطابق استعمال کرنا تھا۔ دن کے وقت جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے بہت معذرت، مجھے تمہارے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور وہ تارے گننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب رمیز کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بس تمہیں دیکھتا ہوں تو خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سنے جا رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب رمیز اس سے کیا منوانے کے لیے اس کے پاس آیا ہے۔ کیا آپ اپنے مدعے پر آئیں گے؟ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تو رمیز نے فوراً ہاں میں گردنیں ہلا دی۔ میں تم سے یہاں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم پہلے کی طرح دوست نہیں بن سکتے؟ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہ جانے کیوں اسے رمیز کی دوستی کی پیشکش زہر لگی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ہمیشہ سے ایک ہی سوچ تھی کہ بیوی ہمیشہ بیوی ہی ہوتی ہے۔ رمیز نے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھے تو کھل کر مسکرا دیا، کیونکہ اس کا ایک اور شک بھی سچ ثابت ہو گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی میں گزری۔ وہ بھی اب کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے برابر میں ہی بیٹھا کھلے آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں پسند ہے نا؟ اچانک ہی اس نے کہا تو وہ ایک دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ہاں مجھے بہت پسند ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ پورا دن بیٹھ کر مٹی کے برتن بناتی رہوں، لیکن حویلی میں ایسا کوئی سامان موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو ہے۔ وہ چونک گئی تھی۔ کیا واقعی یہاں پر ہے؟ ہاں بالکل، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے فارم ہاؤس کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں پر ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں پر پوٹری کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے وہاں سے بنے ہوئے برتنوں کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ برتن تھے جو تھوڑا ٹائم پہلے ان دونوں نے مل کر بنائے تھے۔ اسے یاد آیا تھا وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی اور اسی شخص کے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن پہلے اور آج کی کیفیات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے وہ اس انسان پر مرتی تھی، لیکن آج وہ اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے مار دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس انسان نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتی ہوئی اسی جگہ پر جا کر بیٹھی جہاں وہ پہلے بھی بیٹھی تھی، جبکہ رمیز اس کے لیے مٹی بنانے لگا۔ یہ سارا سامان وہ آج شام کے وقت ہی یہاں شفٹ کروایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد محترمہ نے مٹی چاک پر رکھی۔ چاک آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا اور اس کی انگلیاں گیلی مٹی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے برتن کو شکل دے رہی تھی، جیسے اپنے دل کی کیفیت کو مٹی میں اتار رہی تھی۔ تب وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا۔ اس لمس میں کچھ ایسا تھا کہ اس کی سانسیں لمحے بھر کے لیے رک گئی۔ سانس لو، وہ اس کے گالوں کے ساتھ اپنے گال ہلکے سے ٹچ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے وہ بہکنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی ایک لمحے کے لیے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی مگر روک نہیں پائی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر چوک کے اوپر گر گئے تھے۔ اس نے پھر سے ہٹ کیا تھا اور اس بار تکلیف بہت شدید تھی۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹی اور زمین سے رمیز کو دھکا دیا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ، تم ایک گھٹیا انسان ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تم مجھے تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں آج تک وہ سب کچھ بھول نہیں پائی، اور تم جانتے ہو کہ جب جب مجھے وہ یاد آتا ہے تو میرا دل غم سے پھٹنے لگتا ہے۔ تم ایک انتہائی مطلبی انسان ہو،
تم میرے وجود کو تو حاصل کر چکے ہو لیکن کبھی بھی میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ رمیز نے اس کی ساری باتیں بہت تحمل سے سنی تھی اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے جس بات کا پتہ لگانا تھا وہ اسے پتہ چل چکی تھی، لیکن اب اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھ کر رمیز کو حقیقی معنوں میں بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر یہ سب کچھ کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھا۔ دوسری طرف رخسار کافی دیر تک زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، مگر دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا رمیز؟ کیوں تم نے ہم لوگوں کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دیا تھا؟ تم جانتے تھے نا کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، تو کیوں تم نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا؟ آخر کیوں؟ وہ باقاعدہ طور پر اپنے بال کھینچنے لگی، جبکہ رمیز خاموشی سے اس کمرے کے دروازے کے قریب ہی کھڑا اندر سے آنے والی آوازوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ رخسار نے شاید اس بات کا کچھ اور ہی مطلب لیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ساری چیزیں کلیئر کرتا، کیونکہ اب مزید اس لڑکی کے بغیر رمیز کا گزارا نہیں تھا۔ وہ اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی اب اس سے کنارہ کشی کر سکتا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے تک وہ دونوں ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ رمیز اس سے 1 سال سینئر تھا۔ ان کے اسکول میں کو ایجوکیشن تھی۔ وہ 9th میں تھی جب رمیز میٹرک میں تھا۔ تب رمیز نے پہلی بار اس کے لیے اپنے دل کی حالت کو بدلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اسے وہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، اور اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب وہ سب بچے کرکٹ کھیل رہے تھے تو رخسار گر گئی تھی اور اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رمیز بھاگتا وہ اس کے پاس گیا، کیونکہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اٹھو، میں تمہیں میڈیکل روم میں لے کر چلتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر پھر سے گر پڑی۔ رمیز نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس نے رمیز کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی۔ اس کی ننھی دھڑکن رمیز کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رمیز کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے، جبکہ وہ اس کی حالت سے مکمل طور پر انجان اس کے سینے پر سر رکھے اس کو زور سے جکڑے ہوئے تھی۔ تم کیا تھوڑی سی دور ہو کر نہیں پکڑ سکتی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اتنے شرما کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ اپنا درد بھول کر وہ اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ رمیز نے بس اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھا جہاں صدا کی معصومیت تھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی حرکت سے رمیز کا کیا حال کر چکی ہے۔ اس کے بعد دونوں نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا۔ ان دونوں کی جوڑی پورے کالج میں مشہور تھی۔ جیسے انہوں نے کالج پاس آؤٹ کیا تو رخسار اپنے گھر والوں کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد رمیز بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب تک وہ اس کا دیدار نہیں کرتا تھا تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں ملتا تھا۔ رخسار بھی اب اپنے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں رمیز کے علاوہ کسی کو بھی دوست نہیں بنایا تھا، یہاں تک کہ اس کی لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں بنتے تھے۔ جب بھی اسے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ رمیز کو ہی کال کرتی اور اسی سے مشورہ لیتی تھی، اور اگر کبھی اس سے کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ رو رو کر رمیز سے شکایتیں کرتی۔ اسے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا تھا وہ اس شخص کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ اس شخص کے بغیر 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک رات وہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آ رہے تھے۔ وہ رمیز کے ساتھ ہی بائک پر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک بائک کو جھٹکا لگا۔ وہ زور سے رمیز کے اوپر جا گری اور پھر وہ دونوں ہی ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ پتہ نہیں اس کو ایک دم کیا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بائک سے نیچے اتر گئی۔ رمیز نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، بالوں کو آدھا آگے کی طرف ڈالا ہوا تھا اور باقی بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ سر پر ایک چھوٹا سا کلپ موجود تھا جو رمیز نے ہی اس کو گفٹ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خراب ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے امی کو کہا تھا میں سونیا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میرے موبائل کی بیٹری بھی نہیں ہے جو میں سونیا کو کال کر کے اسے بہانے کے لیے کہوں۔ وہ ایک دم ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اتنی ٹینشن نہ لو، رمیز نے اسے تسلی دی۔ وہ دونوں ہی پیدل چلنے لگے۔ اچانک ہی انہیں کچھ آوارہ لڑکوں کی آواز سنائی دی۔
رمیز فوراً ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کے پیچھے مکمل طور پر چھپ گئی تھی. لڑکے بھی دوسرے راستے کی طرف بڑھ گئے. یقیناً وہ اپنا شغل پورا کرنے کے لیے ہی جا رہے تھے. ان کے جانے کے بعد وہ رمیز کے پیچھے سے نکلی. کیا تم ان سے ڈر گئے تھے؟ بالکل بھی نہیں. میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. میں بس تمہارے حوالے سے فکر مند تھا. اگر وہ تمہارے بارے میں ذرا سی بھی کوئی غلط بات کرتے تو پھر یہاں تماشا ہو جاتا. اس رات رمیز نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور پھر بعد میں صورتحال ایسی تھی کہ رمیز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سڑک کے کنارے چل رہا تھا. وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مکمل لگ رہے تھے. یونیورسٹی کے زمانے میں بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے. ان دونوں کو دیکھ کر ایک پرفیکٹ کپل کا گمان ہوتا تھا. وہ رمیز کے ساتھ کسی اور کا وجود برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے اور رمیز کی بھی کچھ ایسی ہی سچویشن تھی. رمیز کا لاسٹ سیمسٹر تھا اور اگلے سال ہی اسے پاس آؤٹ ہو جانا تھا جب وہ حادثہ پیش آیا. سونیا جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی وہ رمیز پر دل و جان سے فدا تھی. رمیز کی رخسار کے حوالے سے پسندیدگی سے بھی واقف تھی. اس نے رمیز کو اپنے جال میں پھنسایا اور اسے ڈرنکس وغیرہ دے کر اپنے گھر لے گئی. وہاں پر اس نے رمیز کے ساتھ کچھ عجیب و غریب قسم کی تصویریں لی تھیں اور وہ ساری تصویریں اس نے رخسار کو بھیج دیں. رخسار کے لیے تو سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا. پوری رات ہی وہ روتی رہی تھی. بار بار رمیز کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا. دوسری طرف سونیا نے رمیز کا موبائل بھی اپنے ضبط میں کر لیا تھا. رمیز کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا. آس پاس دیکھا تو اسے کچن سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی. ارے تم یہاں پر ہو؟ رمیز نے دیکھا کہ سونیا نے اسی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری شرٹ کیوں پہنی ہے تم نے اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا. ارے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ. سونیا نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا. ویسے ہم دونوں کے علاوہ یہاں اور کوئی بھی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتی ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے. اپنی زبان بند رکھو. مجھے تم جیسی بد کردار عورتوں کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے. میری شرٹ میرے حوالے کرو. مجھے یہاں سے جانا ہے. اور میرا موبائل کہاں پر ہے؟ اسے رخسار کی فکر ہونے لگی تھی اور وہ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا. اچانک ہی دروازے کی بیل بجی. سونیا کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی. ادھر دروازہ کھلا اور ادھر رخسار تن فن کرتی ہوئی فلیٹ کے اندر داخل ہوئی. سامنے رمیز کو شرٹ لیس دیکھ کر اور سونیا کے وجود پر رمیز کی شرٹ کو دیکھ کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا. اس کے قدموں سے جان نکلتی جا رہی تھی. اس نے صوفے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرو گے. اس کے لب خولے سے پڑپڑائے ہوئے بولے. دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تم غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو. میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم اس عورت کے ساتھ شام میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تم جیسے گھٹیا انسان کا اعتبار کیا. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. دوبارہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا. وہ روتے ہوئے فلیٹ سے نکل گئی. دوسری طرف اسی شام رمیز کو حویلی کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی. اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی. اسے ہر حال میں گاؤں پہنچنا تھا. جبکہ وہ پوری شام رخسار رمیز کا انتظار کرتی رہی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس صفائیاں دینے کے لیے آئے گا, اسے سب کچھ کلیئر کر دے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. رمیز نے تو اسے کال بھی نہیں کی تھی. رخسار اپنے موبائل پہ کال نہ کرنا چاہتی تھی. وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی اس قدر بے وفائی کے باوجود بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پا رہی. اسی لیے رخسار نے اسے اپنی ماں کے نمبر سے کال کی, مگر رمیز نے اس نمبر سے بھی کال نہیں اٹھائی. اس دن رخسار بہت ہی بری طرح ٹوٹی تھی. وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر بلک بلک کر روئی تھی. اس رات اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس انسان کی شکل تک نہیں دیکھے گی. اسے ہر حال میں اپنے آپ کو سنبھالنا تھا. رمیز جب گاؤں گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے. باپ کی موت کے بعد ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی. اب اسے گاؤں کا سردار بننا تھا اور سارے معاملات کو دیکھنا تھا. اس دوران وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے نہیں ہٹی رہی. اسے آخری بار ملنا چاہتا تھا مگر اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا. اسے کچھ ہی دنوں کے بعد ترکی کے لیے نکلنا تھا کیونکہ وہاں پر اس کے باپ کے کچھ شیئرز موجود تھے اور وہاں سے اس نے اپنی کمپنی بھی ہٹانی تھی.
وہ تب بھی اسلام آباد گیا تھا اس لڑکی سے ملنے کے لیے، لیکن رخسار اپنے پرانے گاؤں واپس چلی گئی تھی۔ اس کے ماما بابا نے اس کے سکون کے لیے شہر تبدیل کر لیا تھا۔ رخسار نے اپنا نمبر اور ہر چیز چینج کر لی تھی۔ وہ 2 سالوں سے مسلسل اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کہاں چھپی ہوئی تھی، اور نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ رخسار کی منگنی اس کے بابا نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے ہی مال آئی تھی۔ رمیز بھی اپنے دوست کے پاس گھومنے کے لیے کوئٹہ آیا ہوا تھا، اور یہاں پر ہی آج انہیں شاپنگ کا پلان بنا تھا کہ اچانک اس کی نظر رخسار پر ٹھہر گئی۔ وہ بالکل بھی چینج نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ رمیز کو اس کی مسکراہٹ کھٹکنے لگی تھی۔ سب سے زیادہ غصہ تو اس کو رخسار کے پہلو میں چلنے والے لڑکے پر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس کا رخسار کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ بعد میں اس نے گاڑی نے رخسار کے گھر تک اس کا پیچھا کیا تو رخسار بی بی آپ مجھ سے چھپ کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے ساری ڈیٹیلز پتہ کروا لیں۔ رخسار کا 2 ہفتوں کے بعد نکاح تھا، لیکن نکاح کے عین وقت پر ہی دولہا غائب ہو گیا۔ رمیز نے رخسار سے نکاح کی حامی بھری تھی، اور اس نے رخسار کی ماں کو بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس پر الزام لگایا گیا تھا، اور آج بھی وہ سب کچھ ثابت کر سکتا ہے۔ نادیہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی، اور فی الحال ان کی عزت کا سوال تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دولہے کو غائب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رمیز ہی تھا، کیونکہ وہ اپنی عورت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو پھر حقیقی دنیا کیا تھی؟ اور یوں رخسار کی رمیز سے شادی ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی، اور اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ اس دنیا میں رمیز کے نام کے کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ وہی ہوگا، لیکن سہاگ رات کے وقت جب اس نے رمیز کا چہرہ دیکھا تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ رمیز کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ رمیز کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، اور نہ ہی اسے ہاتھ لگانے دے رہی تھی۔ رمیز اس رات کمرے سے باہر نکل گیا، جانتا تھا کہ اس لڑکی کو سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ اس نے اپنی حویلی میں بھی نکاح کی اطلاع دے دی تھی۔ اسلام آباد میں آ کر اس نے ایک بہت بڑا ولیمہ کیا تھا، اور ساری دنیا کو بتایا تھا کہ رخسار اس کی بیوی ہے، جبکہ رخسار کو اس کی کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ان کے نکاح کی کئی مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ اپنے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی، نہ ہی وہ اسے معاف کر پا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہیں کی تھی، اس نے اپنی طرف سے بھرپور ٹرائی کی تھی، لیکن جب بھی اس کی نظروں کے سامنے رمیز کی شرٹ پہنے سونیا کا چہرہ گھومتا تو اس کا دل پھر سے تکلیف سے تڑپنے لگتا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھتکار دیتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کے ساتھ تعلق استوار کر سکتی تھی جو اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ اب تو اس کے لیے رمیز پر یقین کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت رمیز نے پھر سے اسے اپنے حقوق کی فرمائش کی تھی۔ اس نے سختی سے منع کر دیا تھا، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے گھن آتی ہے۔ اس نے اپنا مخصوص جملہ ادا کیا، تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، اب میں تم سے بھی زیادہ پیاری اور کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا جو تم سے کئی گنا خوبصورت ہوگی، پھر میں اس کے ساتھ تمہارے سامنے سہاگ رات مناؤں گا۔ رخسار کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا اور اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچی تھی۔ رمیز کے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام وہ اب بھی نہیں سن سکتی تھی۔ اس نے بے یقینی سے رمیز کے چہرے کو دیکھا، اپنے خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم نے جو کرنا ہے کرو، مجھے تمہاری کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بلا سے۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی، تم ابھی بھی میری بات کو مذاق میں لے رہی ہو؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ رخسار نے بے اختیار اس سے نگاہیں چرائیں، مجھے تمہاری بات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ میرے ساتھ اپنا ٹائم ضائع مت کرو، جو کرنا ہے کر گزرو، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ جبکہ تم جانتے ہو کہ مجھے تم سے انتہائی نفرت ہے اور میں تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے میری جان، بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رخسار نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، پھر بے اختیار اپنے چہرے پر زور سے تھپڑ مار کر خود کو سمجھاتے ہوئے بولی کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم نے تو ویسے بھی اسے چھوڑ دیا تھا، تم تو اس سے نفرت کرتی ہو، پھر چاہے وہ کسی اور عورت کے قریب کیوں نہ جائے
تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی اور ساتھ روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں سے پریشان تھی جو ہر وقت اس کی آنکھوں میں ٹھہرے رہتے تھے اور باہر نکلنے کے لیے موقع ڈھونڈتے تھے، اور ابھی بھی اس کی آنکھیں لبریز ہو گئی تھیں۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی اسٹائلش سی لڑکی موجود تھی۔ رخسار کو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبانے کی کوشش کی اور اپنا رخ موڑ لیا۔ تب تک وہ بھی کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ رخسار نے احتجاج کیا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ تم یہیں پر ہی رہو گی اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، رمیز نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کو ہاتھ لگاتا، رخسار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب موڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مار دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سینے سے لپٹ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رمیز نے تھپڑ کھانے کے باوجود بھی مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب وہاں پر صرف رخسار اور رمیز ہی موجود تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی اور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں رمیز، تم مجھے زہر لگتے ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پہلے بھی تم نے اس عورت کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی اور اب تم دوبارہ سے مجھے اس عورت کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ مجھ میں ایسی کون سی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اس گھٹیا سونیا کے پاس گئے، جس کی وجہ سے تم نے اس کو وہ سب کچھ دیا جس پر میرا حق تھا؟ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح سسکنے لگی تھی۔ رمیز نے اسے کبھی بھی اتنی بری طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ میرا یقین کرو، جھوٹے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو، وہ چلاتے ہوئے بولی اور ایک اور تھپڑ رمیز کے چہرے پر مارا۔ تم جانتے ہو جب میں نے اس عورت کو تمہاری شرٹ پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے کتنی تکلیف پہنچی تھی؟ وہ زور سے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے رمیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ لب بھینچے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، وہ سب کچھ صرف تمہیں دکھانے کے لیے تھا۔ اچھا، اگر وہ مجھے دکھانے کے لیے تھا تو پھر بعد میں تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ تم نے مجھے صفائی پیش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرے باپ کی اسی شام ہی موت ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ رخسار بھی خاموش ہو گئی تھی، اس کے آنسو بھی تھم گئے تھے۔ اسی شام میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے گاؤں واپس جانا پڑا۔ وہاں پر جا کر پھر اپنی زندگی کا دوسرا بڑا غم اٹھایا تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے اور مجھے اس دن سے شدید نفرت ہے، کیونکہ اس دن میں نے تمہارے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی کھویا تھا۔ مجھے اپنے باپ کے واپس آنے کی امید تو نہیں تھی، لیکن تمہارے آنے کی تھی، اور اسی امید کے سہارے ہی میں ابھی تک زندہ تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے بغیر میں بہت سکون میں تھا؟ اگر تم تکلیف میں رہی ہو تو میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون میں نہیں رہا۔ ہر وقت ہر پل مجھے تمہارا احساس ستاتا رہتا تھا، اور یہ بات مجھے کوڑے مارتی تھی کہ اگر تم کسی اور کی ہو گئی، اگر تم نے کسی اور کو اپنا بنا لیا تو میں کیا کروں گا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری قربت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میں بس تمہارے اوپر اپنے نام کی مہر لگا کر اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ تم میری بن گئی ہو۔ اس کا لہجہ بھی ہمارے جذبات کے بھیگا ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے اس لڑکی کے لیے یہی سب کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رخسار اسے موقع ہی نہیں دیتی تھی، اور آج وہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اور جہاں تک اس سونیا کا خیال ہے تو تم ابھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ بات بھی ثابت کر دیتا ہوں۔ دراصل سونیا کے پورے گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، اور انہی کیمروں کی ایک فوٹیج بعد میں رمیز نے نکالی تھی، جہاں پر وہ رات سے لے کر صبح تک اس کے بستر پر ہی بے ہوش پڑا رہا۔ چاہے تم اسے پوری رات ہی بیٹھ کر دیکھتی رہو یا پھر اسے 2x پر کر کے دیکھو، تمہیں سب کچھ سچ سچ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر پوری رات بیٹھ کر رخسار وہ ویڈیو دیکھتی رہی، جس میں رمیز کو جیسے ہی ہوش آنے لگتا تو سونیا اسے پھر سے کوئی مشروب پلا کر بے ہوش کر دیتی۔ یہ اسی رات کی ویڈیو تھی جس رات سونیا نے رخسار کو کال کر کے اسے رمیز کے بارے میں بتایا تھا۔ صبح جب رمیز کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔
ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے اپنی زندگی کا اتنا قیمتی وقت برباد کر دیا تھا۔ رمیز کو دیکھ کر وہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی، جبکہ وہ بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، سارا قصور میرا ہے۔ ایک بار پھر اس نے ساری غلطی اپنے سر لے لی تھی۔ بچپن سے ہی یہی ہوتا آیا تھا کہ غلطی وہ کرتی تھی، لیکن ہر بار رمیز اس کا الزام اپنے سر پر لے لیتا تھا۔ وہ اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ادھر غلط فہمیاں ختم ہوئی اور ادھر جذبات پھر سے بھڑکنے لگے۔ رمیز نے اسے خود سے تھوڑا سا الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، اب تو مجھے اجازت ہے نا؟ اب تو میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں نا؟ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو مجھ سے گھن نہیں آتی ہوگی۔ اس کا لہجہ یکدم زخمی ہو گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی تمہارے وجود سے گھن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں بس تمہارے قریب جانے سے ڈرتی تھی کہ اگر میں اپنے ہوش کھو گئی تو خود سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس لڑکی کا کیا جس کو تم کل رات اپنے ساتھ لائے تھے؟ یار میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے ساتھ آنے کے لیے رضامند کیسے ہو گئی؟ وہ تو میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی تھی، قسم سے میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں بس چاہتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر سے کنفیوز ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرا دی۔ رمیز کے دل سے آخری پھانس بھی نکل چکی تھی۔ اس نے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رخسار اب کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اپنے آپ کو اس شخص کی دسترس میں دے دیا تھا جسے اس نے دل و جان سے چاہا تھا، جس کے لمس میں اسے تحفظ محسوس ہوتا تھا اور جس کی موجودگی میں اس کا خوف تحلیل ہو جاتا تھا۔